بسم اللہ الرحمن. مگر کچھ منتخب لوگوں میں سے مجتبی لوگوں کو غیب عطا کر دوں گا. اللہ کی یہ ساری صفات ذاتی ہیں. نور خود اللہ، وجود اس کا نور ہے. اللہ نور السماوات والارض. اب وہ نور ہے، آسمان اور زمین، زمینوں کا نور، یہ اس کی وجہ سے چمک رہے ہیں. نور یعنی حرارت، نور یعنی انرجی، جسے آج کی جدید زبان میں قوت برقیہ کہا جاتا ہے. اگر یہ قوت برقیہ نہ ہو تو میری آواز کئی برابر بن کر آپ تک نہ پہنچے. اور یہ قوت برقیہ ہم جیسوں نے بنایا ہے، اور جو ہمارے اندر قوت برقیہ ہے وہ اللہ نے بنائی ہے. اور اللہ نے ہمیں بنایا ہے مجبور. لیکن جن ہستیوں کو ذات کبریہ نے اپنے نور کا جلوہ گر بنایا ہو، وہ ایک لمحے میں یہاں سے وہاں جائیں گے اور وہاں سے یہاں آ جائیں گے. زنجیر در ہلتی رہے گی، بستر گرم رہے گا. قوت برقیہ اتنی تیز ہوگی. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. ایک اور تمہید کا جملہ لے لیجئے. آج عالم اسلام پریشان کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پروردگار عالم وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. جو میرے ذکر سے اعراض کرے میں اس کی معیشت کو تباہ کر دیتا ہوں. اب یہاں معیشت سے مراد مال ہی نہیں ہے، آشا یعنی زندگی، معیشت یعنی حیات، زندگی. جو میرے ذکر سے اعراض کرے میں اس کی زندگی کو، اس کی حیات کو تنگ کر دیتا ہوں، مشکل میں ڈال دیتا ہوں. میرے ذکر سے اعراض کرنے والے افراد کبھی خوشحال نہیں رہیں گے. جملہ کہہ دوں، آپ جنازے اٹھا کر بھی مطمئن ہیں اور بہت سے جنازے گرا کر بھی مضطرب ہیں. وجہ یہی ہے جو ذکر الہی سے جڑا ہوتا ہے اس کی معیشت خراب نہیں ہوتی، اس کی زندگی تنگ نہیں پڑتی. اتنی مصیبتوں کے باوجود بھی آپ کا اطمینان بتا رہا ہے کہ آپ کی معیشت، آپ کی عاش، آپ کی زندگی تنگ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم ذکر الہی سے وابستہ ہیں. اور اگر کہیں ہم میں بھی کہیں کوتاہی اور کمی ہے تو پھر پریشانی کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے. صاحب کے حوالے سے اور مولا کے حوالے سے ہم عزیزان گرامی کوتاہیوں کا شکار ہو رہے ہیں، اور ان کوتاہیوں کے ازالے کا ایک بہترین سامان یہ اشرا ہے. یہ بچے، یہ جوان اور ہم سب، اس لیے کہ ہم سب کو ضرورت ہے توسل کی. اور کس سے توسل کی؟ بھائی ہم یا اللہ مدد کہیں تو مدد کو علی آتے ہیں، اور ہم یا علی مدد کہیں تو مدد کو امام زمانہ آتے ہیں. سسٹم تو یہی ہے، نظام تو یہی ہے. صاحب سے تعلق، مالک اور مولا سے تعلق. الحمدللہ آج کا مجمع آپ کا اور گزشتہ ایام کے اندر بھی بھرپور آپ کی شرکت، یہ تخصصی مجلسیں جو قائم کی گئیں، یہ اس کوتاہیوں کے ازالے کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے. دو آیتوں کا سہارا لیتا ہوں. ایک آیت ہے سورہ زمر کی 69ویں آیت، اور ایک آیت ہے سورہ نور کی 32ویں آیت، جس آیت کا پہلا حصہ وقف جائز کے ساتھ میں نے پڑھا ہے. اللہ نور السماوات والارض، یہ اسی آیت کا، یہ آیت بڑی طویل ہے، آدھے صفحے سے زیادہ آیت ہے، مگر اس کا وقف جائز ہے جہاں میں رکا ہوں. اسی آیت کے آخری وقوف میں سے ایک آیت یہ ہے، یہد اللہ لنورہ من یشاء. اللہ کا نور
ذہن میں مضمون ہے آپ کے. یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ اپنے نور کی انہیں ہدایت دیتا ہے جنہیں چاہتا ہے. ایک ہی آیت ہے جو سورہ نور کی آیت ہے، اور ایک اور آیت جو سورہ زمر کی آیت ہے جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا. میرا موضوع نور خدا. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور زمین روشن ہو گئی اپنے رب کے نور سے. بھائی مجھے تفصیل سے تو ابھی کچھ اور بھی کہنا ہے، لیکن اگر میں ایک نتیجتاً جملہ کہہ دوں کہ پہلی والی آیت جو میں نے پڑھی ہے وہ غیبت سے متعلق ہے، اور دوسری آیت ظہور سے متعلق ہے. یہ پردے میں بھی ہے تو نور الہی، یہ ظہور میں بھی ہے تو نور الہی. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اور جی اب پہلی آیت، تھک تو نہیں رہے آپ حضرات؟ اب پہلی آیت یہد اللہ لنورہ من یشاء. اصل میں مضمون میں نے عرض کیا کہ مشکل لیا ہے، اس لیے مجھے خود مزے لے لے کے پڑھنے کی اجازت ہونی چاہیے. میں جلدی سے نہیں گزروں گا. اب اپنے بہت سارے مضامین کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن کسی مضمون کو ناقص نہیں چھوڑ سکتا. یہاں پر ہے، ذرا تھوڑا میرے ساتھ اپنے ذہنوں کو مجسم کیجئے گا، اس آیت کو مجسم کیجئے گا. یہد اللہ لنورہ من یشاء. یہ جو نور ہی کی ضمیر ہے، رہی، نور کے بعد ہے، لنورہ من یشاء. یہ جو ہے نا، یہ بڑا عظیم راز ہے. اللہ کے 99 نام ہیں، مگر کوئی نام بھی اگر آپ کلمے میں پڑھ دیں تو کلمہ توحید شمار نہیں ہوتا. مثلا لا الہ الا الرحمن کلمہ توحید نہیں ہے. کوئی اگر مسلمان ہونا چاہے اور اسے کہا جائے کلمہ پڑھو اور وہ کہہ دے لا الہ الا الرحیم، مسلمان نہیں ہوگا، مسلمان نہیں ہوگا. یہ شرعی مسئلہ بھی ہے اور عقیدتی مسئلہ بھی ہے. اگر کوئی اللہ کے لفظ کے علاوہ کوئی اور اللہ کا نام پکار کر کلمہ بھی پڑھے گا تو اس نے اللہ کو صفات میں محدود کر دیا، اور جو اللہ کو صفات میں محدود کر دے، مولا علی فرماتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہے. نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ پڑھ لیں گے میرے بچے جا کر. جو اللہ کو صفات میں محدود کر دے، پہلے ہی خطبے کے اندر نہج البلاغہ میں مولا فرما رہے ہیں جو اللہ کو صفات میں محدود کر دے وہ مسلمان نہیں ہے. لہٰذا اگر کلمہ توحید پڑھنا ہے تو لفظ جلالہ کے ساتھ پڑھنا ہے، اللہ. یعنی اگر میں یوں کہہ دوں کہ 99 نام، اور بقول علامہ اقبال کے شعر مجھے یاد نہیں ہے، مفہوم یہی ہے کہ اس مسلمان نے تو اللہ کو ناموں میں محدود کر دیا. جی مفہوم کچھ اس انداز کا ہے. یہ 99 ناموں میں مسلمان نے محدود کر دیا. نہ جانے کتنے نام ہیں جو خود مولا نے بھی فرمایا ہے کہ جو نام تمہیں معلوم ہو گئے وہ تو یہ ہیں، جو تمہیں نہیں معلوم ہوئے وہ اللہ کے بہت سے نام ہیں. بلکہ ایک جگہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ذرہ ذرہ اللہ کے ناموں میں سے ہے. تو اللہ کو محدود نہیں کیا جا سکتا، ہم محدود نہیں کر سکتے ناموں میں. لیکن ان 99 ناموں کا اگر حاصل اسارہ نتیجہ کسی ایک نام کو شمار کرنا ہو تو وہ ہے لفظ اللہ. لہذا شرعی قسم بالرحمن والرحمن، تررحمان سے شرعی قسم نہیں ہوتی. واللہ باللہ تاللہ کہیں گے تو شرعی قسم بنے گی، جس کے توڑنے پہ 3 روزے واجب ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. وہ جو اللہ کا لفظ ہے اسے کہیں گے تو پھر لفظ جلالہ کے ساتھ اگر پکارا جائے گا اللہ کو تو پھر بات ہے. اب اگر یہاں تک مختصر وقت کے اندر طے ہو جائے کہ اللہ کا لفظ کتنا گہرا اور ستاریت رکھتا ہے، جسے رحمان سمجھ میں آ جائے
بہت بڑا مسلمان، اور جسے 99 نام سمجھ میں آ جائیں وہ سلمان، اور جسے اللہ سمجھ میں آ جائے وہ علی۔ میں نہیں کہہ رہا، رسول نے فرمایا ہے۔ اللہ کو نہیں پہچانا جا سکتا، ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ ہم ساری زندگی اگر رحیم کے لفظ پر گزار دیں، ساری زندگی لفظ رحیم پر گزار دیں۔ سرکار تشریف فرمائیں، آنے والے نے کہا یا رسول اللہ اعلمی حروف الابجد، مجھے حروف ابجد کا علم عطا کریں۔ الف کے اتنے، بے کے اتنے، جی جیم کے اتنے۔ حضرت نے فرمایا یا علی تم انہیں حروف ابجد عطا کرو۔ رسول تشریف فرمائیں، جی سرکار تشریف فرمائے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں اے علی تم انہیں حروف ابجد تعلیم کرو۔ علامہ مجلسی نے 85 صفحے لکھے ہیں اس روایت کو مکمل کرنے میں، اور میرے مولا نے جب الف پر بولنا شروع کیا تو لگتا ایسا ہے کہ علی بن ابی طالب اگر اپنے اس الف کے لفظ کے اوپر اپنے علم کا اظہار کریں تو ساری زندگی سننے والے کی کم پڑ جائے گی۔ علی تو گئے نہیں ہے، علی گئے نہیں ہے۔ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی کا یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے کہ پوچھو اس سے پہلے کہ میں مر جاؤں، معاذ اللہ۔ وہ فرما رہے ہیں پوچھو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ۔ علی مرنے کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں، تم مٹ جاؤ گے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ جی علی مرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، علی مرنے کے لیے پیدا نہیں، ہم اگر دور ہوئے تو مر جائیں گے۔ میرے مولا نے حروف ابجد کا علم دیا ہے، اس پوچھنے والے کو بہار میں روایت ہے۔ اب حروف ابجد کے اوپر اگر غور کریں تو مثلا رحمان کا را، ہا، میم، نون، اور الف مقصورہ میم کے اوپر، جی الف ممدودہ کا کوئی اور مطلب ہے، الف مقصورہ کا کوئی اور مطلب ہے۔ میں نہیں چاہ رہا گریز میں زیادہ جاؤں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اگر حروف ابجد کا کوئی جاننے والا ہو تو اللہ کے 99 ناموں میں ساری زندگی گزار دے گا، اللہ کو نہیں پہچان پائے گا۔ ان سارے ناموں میں سب سے زیادہ مشکل نام ہے لفظ اللہ، اس میں جلالہ۔ اور اگر یہ سب سے زیادہ مشکل نام ہے تو اس سے زیادہ کوئی نام مشکل ہوگا؟ پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے؟ قل هو اللہ احد۔ معلوم یہ ہوا کہ ہوا جسے اگر میں عبارت میں پڑھوں تو ہوا بولوں گا، اور اگر بغیر عبارت کے پڑھوں تو کہوں گا ہو۔ صاحبان دقت لوگ تشریف فرمائیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ لفظ ہو خود لفظ اللہ سے زیادہ مستور ہے، مشکل ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ سے پہلے ہوا۔ میں نے بڑی محنت کی، اگرچہ پتہ نہیں محنت ہوئی ہے یا نہیں۔ یہد اللہ لنورہ، اللہ سمجھ میں نہیں آئے گا یہ ہو کیسے سمجھیں گے؟ اور اللہ کہہ رہا ہے میں جسے چاہوں اس ہو کی معرفت عطا کر دوں۔ بس یہ مجلس اس ہو کی معرفت کا اہتمام ہے۔ یہد اللہ لنورہ، اللہ اپنے نور کی جسے چاہے ہدایت عطا کر دے۔ لفظ ہو انتہائے ستاریت، تھک کر نہیں سنے مجھے، لفظ ہو انتہائے ستاریت، اور لفظ رب کمال اظہار، کمال عنایت، کمال ظہور۔ اللہ جب اپنا ظہور کرتا ہے تو ربوبیت کے ذریعے کرتا ہے، اور اللہ جب پردہ کرتا ہے تو ہو کے ذریعے کرتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔
اب اسی آیت کریم انہی دونوں آیتوں میں یہ بات روشن ہے جو میں کہہ رہا ہوں. یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جسے چاہے اپنے نور کی معرفت عطا کرے، ہدایت عطا کرے. اور ادھر کیا کہہ رہا ہے؟ واشرقت الارض بنور ربہا، اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی. یہاں تو جسے چاہے، وہاں زمین. یہاں ہر ایک کو معرفت نہیں ہوگی. جہاں ہو کا لفظ ہے، مجھے نہیں معلوم میں نے یہ انتخاب صحیح کیا تھا نہیں کیا تھا، آپ کی توجہ بتائے گی. جہاں لفظ ہو ہے وہاں تو منتخب لوگوں کو اللہ امام دے گا. امام مہدی کو سب نہیں سمجھ سکتے. من یشاء کا قید ہے، من یشاء کی قید ہے. ہر ایک کو مہدی نہیں ملیں گے، ہر ایک کو مہدی نہیں ملیں گے. اگر مہدی کو پا لیا ہوتا تو فلسطین آزاد ہو جاتا. وہاں وہ کہہ رہا ہے من یشاء، میں جسے چاہوں گا اپنے نور کی ہدایت دوں گا. یہاں کہہ رہا ہے اشرقت الارض، ذرہ ذرہ سب پہچانیں گے. زمین پہچانے گی، سورج پہچانے گا، سب پہچانیں گے کہ مہدی ہیں. یعنی اگر اللہ غیب ہے تو اس کا جلوہ کون ہے؟ لفظ اللہ ہو اگر غیب ہے تو اس کا جلوہ کون ہے؟ پروردگار عالم نے اپنی صفت ہو، لفظ ہو، اسم ہو کا جو جلوہ بنایا ہے وہ امام کو بنایا ہے. اور اللہ کب سے غیب ہے، کب تک رہے گا؟ تم سے 1150 سال برداشت نہیں ہوئے؟ میرے عزیز نے فرمایا تھا کہ آخری مجلس میں بتائیے گا کہ امام غیبت میں کیوں ہیں. امام غیبت میں اس لیے ہے کہ اللہ کی صفت غیبت ہے. یہ ایک جلوہ ہے. اللہ کب سے غیبت میں ہے، کب تک رہے گا، ازلی اور ابدی ہے. 1150 سال برداشت نہیں ہو رہے. صفت ہو کا جلوہ گر، اس میں ہو کا جلوہ گر. لفظ اللہ کی ستاریت سے زیادہ ہو کی ستاریت ہے. میں غیب میں رکھوں گا. اور جب اظہار ہونے لگے گا تو پھر اشرقت الارض بنور ربہا، یہ زمین اپنے رب کے نور سے منور ہو جائے گی. یہاں تک ممکن ہے کوئی کہے کہ اپنا فلسفہ بتا رہے تھے. میں اپنی بات کو محکم جبھی کروں گا جب محکم کے دروازے پر جاؤں گا. اور میں طالب علم ہوں. حدیث سن لیجئے. شیخ صدوق نے کمال الدین میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 345 میں اس حدیث کو نقل کیا. ان ابی بصیر، ابو بصیر راوی ہیں. ابو بصیر کون ہیں؟ 18 اصحاب اجماع میں سے ایک. ابو بصیر وہ ہیں کہ معصوم فرماتے ہیں اگر ابو بصیر کچھ کہہ دیں تو سمجھو ہم نے کہا ہے. ابو بصیر 18 اصحاب اجماع میں سے ہیں جن پر ائمہ کو اجماع ہے. ائمہ ان کے اوپر اطمینان کرتے ہیں. ان ابی بصیر قال سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام یقول، کہتے ہیں میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا. پڑھ دوں حدیث پڑھ دوں. فرمایا انا سنن الانبیاء علیہ السلام بما وقع بهم من الغیبات، بے تحقیق انبیاء علیہ السلام نے اپنی غیبتوں میں جو اپنی سنتیں قائم کیں. ارے بھائی یہ پہلی غیبت نہیں ہے، یہ پہلی غیبت نہیں ہے. ہر نبی کو اللہ نے اپنی صفت ہو کا جلوہ گر بنایا ہے. ہر نبی کو اپنی صفت ہو کا جلوہ گر بنایا ہے. لیکن جس پر پوری کائنات کو کمال دینا تھا اس کی غیبت کو طویل کر دیا تاکہ تم اتنی طویل غیبت کو سمجھ لو تو تمہیں اللہ کی غیبت سمجھ میں آ جائے. اللہ کا ظہور بھی سمجھ میں آئے گا، اللہ کا ظہور بھی سمجھ میں آئے گا وہ نور رب کے ذریعے سے.
امام کے ظہور سے اللہ کا ظہور، امام کی غیبت سے اللہ کی غیبت سمجھ میں آئی، اور دونوں میں نور کا لفظ ہے۔ فرما رہے ہیں اللہ، انبیاء کرام نے غیبات کے اندر جو اپنی سنتیں قائم کی، حادثۃ فی القائم منا اہل البیت، وہ سارے کام، وہ ساری سنتیں ہم اہل بیت کے قائم میں موجود ہیں۔ صلوات بآواز بلند نہیں ہے۔ یہ کہہ دیا تھا حضرت نے، کافی تھا، لیکن حضرت نے تاکید فرمائی، حظ النعل بالنعل والقدوۃ بالقدوۃ،